بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیر معونہ کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات، لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملائب الاسنہ یعنی برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجیے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمراہ کر دیا اور ایک خط عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے، اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے خط دیا تو اس بدبخت نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنے قبیلے بنو عامر میں منادی کرائی کہ بیر معونہ پر مقیم ایک کارواں کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ بنو عامر نے یہ سننے کے بعد کہ یہ لوگ ابو برا کی امان میں ہیں، حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو سلیم کے قبائل اسبیہ، رال اور زکوان کے لوگوں نے عامر بن طفیل کا ساتھ دیا اور ایک بڑی جمعیت کے ساتھ بیر معونہ کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ساتھی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں تھے کہ وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں، کہ اچانک انہوں نے اپنے آپ کو دشمنوں کے گھیرے میں پایا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے۔ ابو برا نے ان کو بچانے کی کوشش کی مگر اس کی کوئی نہ سنی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں
اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمہ کسی منت کے سلسلہ میں ایک غلام کو آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ زخمیوں کے درمیان حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بچ رہے اور دشمنوں کے چلے جانے کے بعد وہ بھی زندہ سلامت مدینہ واپس پہنچ گئے۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں بنی کلاب کے ایک شخص جبار بن سلمہ نے شہید کیا۔ جب نیزہ ان کے جسم کے پار ہوا تو انہوں نے جوش ایمانی سے نعرہ لگایا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شہید وفا کے انہی الفاظ نے ان کے قاتل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مورخ ابن سعد کے مطابق عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد فرشتوں نے ان کا جسم آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل جبار بن سلمہ نے ان کے آخری الفاظ کو سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سچ ہے کہ مبلغ تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا اور اس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچا دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس واقعہ کا اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ بھر تک ان قبائل پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے۔ بیر معونہ کے مقام پر امت مسلمہ کے بہت سے روشن ستارے فلک دنیا سے محو ہو کر افق جنت پر طلوع ہو گئے۔ انہی میں حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری مجاہد تھا، جس کی بہادری کے واقعات کا تذکرہ غزوہ احد کے باب میں تمام سیرت نگاروں نے کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں اس حادثے کے بعد غم کے بادل چھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ سخت دلگیر تھے۔ احد کے زخم ابھی منمل نہیں ہوئے تھے کہ یہ نئے زخم لگ گئے۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احد میں شہید ہوئے تھے اور 70 کے قریب ہی یہاں قربان ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس کے سامنے استقامت کا مظاہرہ وہی لوگ کر سکے جو اللہ کے ہاتھ اپنا سب کچھ فروخت کر چکے تھے۔ اس واقعہ کی اطلاعات دور و نزدیک پھیلی اور اسلام دشمنوں نے خوب بغلیں بجائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا، مگر ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ اس صدمے کے باوجود پست نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اس کے بعد کئی جرأت مندانہ اقدام کیے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیر معونہ کے بعد واپس مدینہ آ رہے تھے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر انہیں 2 آدمی ملے جو عامر بن طفیل کے قبیلے بنو کلاب میں سے تھے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ عامر اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر نازل ہونے والی ناگہانی مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور انتقامی جذبات سے مغلوب تھے۔ موقع پا کر انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے جہاں بیر معونہ کا واقعہ بیان کیا، وہیں اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے بنو کلاب کے 2 افراد کا بھی تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر معونہ کے شہداء کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی پہلے بھی سن لی تھی۔ اب مزید حالات معلوم ہوئے تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے بہت برا کیا کہ ان 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، حالانکہ میں انہیں امان دے چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مقتولین کا خون بہا اسلامی حکومت کی طرف سے ادا فرمایا اور یہ رقم ان کے ورثہ کو بھجوا دی۔ اس اسوہ نبوی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی اپنے وعدہ کا پاس بندے مومن کی بنیادی صفت ہے۔ سخت ترین غم اور غصے کی حالت میں بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا
اسلام ہی کی امتیازی شان ہے۔ عامر بن طفیل نے جو مذموم حرکت کی تھی اس کا ابو برا کو بھی بڑا افسوس تھا۔ وہ اس واقعہ کے بعد شرم اور ندامت کے مارے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصہ بعد مر گیا۔